أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطا، مگر خطا سے ہو جائے گا. خطا ہو سکتی ہے وگرنہ مومن کسی مومن کو قتل کر دے، اللہ نے کہا یہ مومن کا کام ہی نہیں. اگر ایمان ہوگا تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ وہ کسی کو بھی قتل کیسے کر سکے گا مومن کو، مومن کے شان ہی کے خلاف. یہ اسی طرح ہے جیسے بہت سی احادیث میں اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کل بات آئی تھی نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قتل کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا عمر کی یہ جرت نہیں ہو سکتا، عمر ایسے نہیں کر سکتے. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور مومن انسان مومن کو قتل کر دے ہو نہیں سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے معراج میں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کر دیں تو گویا اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ میرے بندے اتنے اچھے ہیں، یہ تو 50 پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، اس سے کم تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام مومن کا مرتب فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے حقیقی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کے اعمال سے لوگوں کی جان محفوظ رہے. تو اس لیے قتل عمد کو یہاں ذکر ہی نہیں کیا اور شبہ عمد کو ذکر کر دیا کہ اللہ خطا، مگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوک جائے، قتل کر دے مگر غلطی سے چوک جائے، ایسے ہو جائے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی مومن کو قتل خطا میں ایسے کر دیتا ہے، فتحریر رقبۃ، فتحریر، سو وہ کیا کرے گا، یہ الفاظ کو الگ کیجئے، فا سو، اگر یہ ہو گیا ہے سو وہ کیا کرے، تحریر، حریت، آزادی، آزاد کرنا، رقبتن، ایک غلام کا، مؤمنتن، جو مومن ہو. اگر خطا سے قتل ہو گیا، عمد کی تو بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی، خطا ہو گئی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، رقبت مؤمنتن، اب اس کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا، قتل خطا ہو گئی، تو ایک غلام یا باندی کو وہ آزاد کرے، اور اس کے ساتھ دیتن، وہ خوب بہا ادا کرے گا، مسلمتن، پورے کا پورا، الی اہلہ، ہی کی ضمیر لوٹ گئی مقتول کی طرف، مقتول کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو وہ پوری دیت ادا کرے ایک، اور ایک غلام یا باندی کو وہ آزاد کرے گا. اور خون بہا کہاں پہنچانا ہے، الی اہلی، گھر والوں، اور وہاں پہنچ کے وہ تقسیم ہوگا اسی طرح کہ اس پہ حکم آ جائے گا کہ یہ مقتول کی وراثت ہے، گویا ترکہ ہے. تو مقتول کے جتنے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، جو بھی ہیں، جو اصل میں اگر وہ مر جاتا
تو اس کی وراثت جیسے تقسیم ہوتی یہ پیسہ وہاں جا کر ویسے ہی تقسیم ہو جائے گا. تو دو چیزیں کر دیں، ایک غلام کو آزاد کرے گا اور مومن غلام کو، اور دوسری چیز یہ کر دی کہ دیت مسلمہ پوری کی پوری ایک دیت اس کے ذمے پڑے گی. اور دیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 100 اونٹ یا 10,000 دینار شرعی، یا آج کل کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق 36 کلو کے قریب سونا. کلو تولے نہیں 36 کلو نہیں. اچھا میں بتاؤں گا. 10,000 دینار اور درہم کتنے؟ 1,000 دینار اور 10,000 درہم. تو 10,000 درہم جو ہیں وہ آپ رفلی لگائیں، اگر 4 ماشے کا درہم بنے تو 40,000 ماشے ہو گئے، اور 40,000 کو 12 پہ تقسیم کر لیں تو کتنے ہوئے؟ کیا 3.25؟ 3.25 تولے ہے جی. نہیں، چاندی کا ذکر کر رہے ہیں کہ چاندی اگر ہوگی تو 10,000 درہم بنیں گے چاندی کے، اور وہ 10,000 آپ سمجھ لیجئے کہ 40,000 وہ بن گئے ماشے اس کے. اب 12 پہ اسے تقسیم کریں گے تو یہ 36 4 3,333 تولے ہو جائے گا. جب 3,300 تولے بنے گی چاندی تو 5 تولے کی ایک چٹانک ہوتی ہے جی. تو 7 سے کیوں ہیں؟ کتنا؟ 30 کلو چاندی بن گئی. بس اسے حساب کر لو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ 1,000 دینار یا 10,000 درہم، اور اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قیمت تھی 4 قسم کے اونٹوں کی، اور 25 اونٹ 4 قسموں کے، یہ 100 اونٹ بن جاتے تھے. اور یہ جب 100 کتنی کلو بنائی آپ نے چاندی؟ 30 کلو. تو آج کل کس طرح ہوگی چاندی؟ اس کا بھی حساب کرنا چاہیے. فرض کیجئے 50 روپے تولہ ہو جائے، تولہ تو 150 روپیہ تولہ. تو تولے تو اس کے بن گئے تھے 3,000. تو 150 کو 3 سے ضرب دیں تو پھر 4.5 لاکھ ہیں. 3,300 کو 100 سے اگر ضرب دے لیں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ 150 سے دے لیں، بس جتنا بھی بنتا ہے یہ دیت ہے ایک کی، اتنا خون بہا میں ادا کرے. جہاں جس طرح بھی پایا جاتا ہوگا، مراد یہ آپ کی جی. ان کے ہاں مسئلہ بھی الگ ہے. لیکن یہ کہ حنفی فقہا کے ہاں 1,000 دینار یا 10,000 درہم یا 100 اونٹ، یہ سب کی قیمتیں ایکول تھیں. اس کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں یہ فرمایا تھا. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر اب بھی کہیں حکومت ایسے کام فیصلے کرے گی، اسلامی حکومت ہو جائے، تو پھر یہ وہاں کے مفتی اور فقہا بیٹھ کے کتابوں میں دیکھیں گے کہ دیت شرعاً کتنی. اور سب سے اچھی بات جو ہمیں اس سلسلے میں پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے تو ہم اس پہ فتویٰ دیں، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سب سے اچھا ہے. وہ کہتے ہیں اتنی رقم جس میں قاتل اور مقتول دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. بس وہ کہتے ہیں تم نے قتل کیا ہے، 10 لاکھ اب دو، اب یہ 10 لاکھ دے. صبر، ابھی نہیں عدالت لگی.
تو اس لیے سب سے اچھا قول ہمیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پسند آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپس میں فیصلہ کر لیں طے کر لیں. اب صورت یہ بن جاتی ہے کہ فرض کیجئے مقتول جو ہے ادا کر ہی نہیں سکتا، قاتل جو ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتا، اور اسی قتل خطا کے حکم میں یہ ڈرائیور بھی آ جاتے ہیں جو گاڑی ٹھیک چلا رہا تھا اور غلطی سے کوئی آگے آ گیا اور مار دیا. اب یہ ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہ عاقلہ ادا کرے، قاتل کی دیت عاقلہ ادا کرے، یعنی اس کا جو دیت ہے وہ تقسیم کی جائے گی اس کے سارے خاندان پہ کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے خطا سے، غلطی سے. اب وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم سوچیں گے کہ اگر یہ آدمی مر جاتا تو اس کی وراثت اس کی ماں کو کتنی پہنچتی، باپ کو کتنی پہنچتی، اولاد کو کتنی پہنچتی، ان سب پر اس کی دیت تقسیم کر دی جائے، کہا جائے کہ اتنے اتنے پیسے سب دو، تاکہ عقل آئے کہ گاڑیاں چلانا کچھ آسان کام نہیں ہے. سب سمجھائیں کہ مر جاؤ گے، اگر کہیں کوئی مر گیا تو ہمارے ذمہ آؤ گے، ایک دوسرے کو باندھ کے رکھیں، عاقلہ ایک دوسرے کو خاندان والے باندھ کے رکھیں. اور اس کے برعکس دوسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ قاتل پیسے ادا کر سکے. قاتل خود غریب ہے، اس کی عاقلہ ساری خاندانی غریب ہے، اس کی وراثت میں اس کے بچے آتے ہیں، بیوی آتی ہے، وہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے. تو اس صورت میں اسٹیٹ پیسے دے گی، اور حکمران وقت جو ہے وہ چاہے اسے زکوٰۃ سے پورا کرے اور کسی مت سے پورا کرے، وہ پیسے دیں گے. اس لیے یہ جو زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کا ہے یہ بہت بڑا سہارا ہے اس چیز کا. اور اس سے پیسے لے کے کتنے ہی ایسے ہیں قاتل جنہوں نے غلطی سے قتل کر دیا ہے. حکمران وقت کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کرے، جو کچھ بھی ان دونوں کے پارٹیز کے درمیان طے ہو گیا ہے اتنے پیسے دیں اور اس کی جان چھوڑ دیں، اسے آزاد کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے قتل خطا. دیکھا جاتا ہے لیکن عام طور پہ آتا قتل خطا میں ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی وہ تو پھر اس نے قتل کرنے کا کیا ہے، لیکن کوئی اور ذریعہ کیوں نہیں اختیار کر دیا. تو جہاں شبہ ہو جائے نا حد میں، یہ حدود میں سے ایک حد ہے، اور جہاں شبہ ہو جائے تو اس کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے. اصول یہ ہے شریعت کا کہ جس چیز میں بھی شبہ ہو جائے گا اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا. تو جب یہ اصول ہو جائے گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی ہو گئی، جیسے بالعموم ڈرائیور کہتے ہی ہیں. تو پھر اس کی طرف چلی جائے گی بات. ان کا جو کہنا ہے وہ خود واضح کریں، وہ تو خود واضح کریں، بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے، اب فرمائیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بچہ بھاگ کے آ گیا، سامنے آ گیا، وہی تو بات چل رہی ہے. لوگ ساری رات بات ہوتی رہی اور صبح پھر وہی تو بات چل رہی ہے کہ جو ایک دم سے اچانک کوئی آ گیا اور ڈرائیور نے ہٹ کر دیا اور وہ مر گیا تو وہ قتل ہے، لیکن وہ قتل عمد نہیں ہے، خطا ہے. ڈرائیور جو ہے وہ نشے بھی چلا رہا ہے، فٹ پاتھ پہ یہ ساری چیزیں تو عدالت کی مباحث ہیں یہاں ہیں، یہ عدالت کی باتیں ہیں ساری ہیں. جان بوجھ کے آ جائے، وہ اس کی خودکشی ہوئی، اس صورت میں اور حکم بھی ہے. جان بوجھ کے اگر آئے گا تو بعض فقہا تو اس کے قتل کے اس کی دیت کے قائل ہی نہیں کہ اس نے خود ہی یہ حرکت کی ہے. قاتل اگر ذمہ کافر ہو، مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے، قتل خطا میں آ جاتی ہے. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، اور مومن کو قتل کرے یہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطا سے قتل کر دے، اور اگر خطا سے قتل کرے تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا یا باندی ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیت دے گا پوری کی پوری الی اہلہ، اس کے اہل کو، جو وہاں پر پہنچ کے
ایسے ہی تقسیم ہو جائے گی جیسے اس کی وراثت کو تقسیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ ہیں غلام نہیں ہے. اچھا کچھ کرتے ہیں آگے چل. الا ان یصدقوا. جی قاتل جو پیسے دے گا مقتول کو، تو مقتول کے گھر میں جو ورثاء ہے نا اس کے، ان سب میں تقسیم ہو جائے گا. جی دیت تو وہ پوری ادا کرے، مسلمتن پوری کی پوری، جیسے تقسیم انہوں نے کرنی ہے میت کے ورثاء نے وہ کریں گے. الا ان یصدقوا، ہاں مگر وہ یہ کہ معاف کر دیں. وہ کہیں ہو گیا قتل خطا، غلطی ہو گئی، ہم معاف کرتے ہیں. اور اللہ نے لفظ کیا لایا یصدقوا کہ وہ کیا کریں، صدقہ کر دیں، یعنی اس پر ترس کھائیں اور پیسے کو چھوڑ دیں. اور دیکھا ترغیب دی ہے اس بات کی کہ یہ پیسہ نہ لو اور معاف کر دو انہیں، معافی افضل ہے، اس لیے یہ لفظ لائے. اور اسی سے فقہا نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ اس نے فرض کیجئے 1,00,000 روپیہ انہیں جا کر دے دیا اور اس نے کہا صاحب یہی بنتی ہے دیت آپ کی فرض کر لیں، اور انہوں نے کہا یہ 4 حصوں میں ہمارے گھر میں تقسیم ہوگا، 6 میں ہوگا. ان 6 میں سے ایک نے کہہ دیا کہ میرے حصے میں 10,000 آتے ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیے، تو پھر یہ 10,000 اس کے ہو گئے، 90,000 باقی انہیں پے کرے. الا ان یصدقوا، ان میں سے جو بھی معاف کر دے اور اس اپنے بھائی یا بھتیجے یا بھانجے یا بہن یا کسی کی بھی دیت چھوڑ دے گا، جتنی وہ دیت چھوڑ دیں اتنا اس قاتل کو معافی مل گئی. اللہ نے فرمایا بھی ہے دوسری طرف سفارش بھی کہ یصدقوا، مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو کیا کرو، بخش دیں، خیرات کریں، خیرات کر دو، بخش دو، ہم اس پہ اجر دیں گے قیامت میں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ مرنے والا کسی ایسی قوم سے ہے کہ عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہے وہ مومن، ہیں وہ تمہارے دشمن اور ہے وہ مومن. وہاں پہ کوئی ایمان والا جا بسا، لیکن ہے تو ایمان والا ہی نا، لیکن وہ دشمنوں میں جا کے، کافروں میں جا کر بسا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا ہے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر اس کے عوض میں ایک غلام آزاد کرو گے جو مومن ہو. تو یہ کافر ہے، اور ایسا کافر ہے، یہ مومن ہے اور ایسا مومن ہے کہ جا کر بس گیا ہے ان کافروں کے درمیان جو حربی کافر ہیں، جن کے ساتھ جنگ ہے، دشمنی ہے. کیوں وہاں جا کے بس گیا؟ اور یہاں سے بیٹھ کے کسی نے اسے مارا اور قتل ہو گیا، تو وہ قتل اللہ نے فرمایا بس ایک غلام اس کے عوض میں آزاد کرنا ہے. ایک منٹ، یہ صورتیں سن لیں، 8 صورتیں، بہت سے مسائل اس میں حل ہو جائیں. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ مقتول جو قتل ہو گیا ہے وہ ہے غیر مسلم، ان كَانَ مِن قَوْمٍ، ایسی قوم سے ہے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد قرار پایا ہوا ہے، وہ مستأمن ہے، امن والے ہیں، اور ہے وہ کافر، وہاں پہ قتل ہو گیا، اور آپ کا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے کہ نہیں لڑیں گے، تو یہ بھی اور یہ بھی جو اپنے ملک میں رہ رہا ہے لیکن ذمی ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، قتل خطا میں، ذمی کے قتل خطا، ذمی کے قتل عمد تو بتا دی نا، اور ذمی کے قتل خطا جو ہے وہ، یا ایسی قوم جو ہے تمہارے جن کے ساتھ معاہدے مگر وہاں کوئی وہ وہاں کوئی تھا اور قتل ہو گیا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو ایک تو اس کی دیت دینی پڑے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو گے، ایک غلام آزاد کرو گے جو مومن ہو. گویا کہ کفارہ یا دیت کے لحاظ سے ذمی اور معاہد کافر جو ہے، جس کافر سے معاہدہ ہوا ہوا ہے، جس کافر سے طے ہوئی ہے بات، وہ اور ذمی جو ہے جس کا آپ نے ذمہ داری لی ہے، وہ ایک مسلمان کی قتل خطا، یہ سب برابر ہے. یہی ہوا نا،
یہ اللہ نے فرمایا دیکھیے پھر یہاں دیت کیا دی؟ دیت اور پلس اس کے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا، اور اوپر مومن کا قتل خطا، اس میں بھی یہی سزا ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور اگر کوئی قتل ہو گیا مومن خطا سے تو ایک غلام کا آزاد کرنا جو کہ مومن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری دیت مومن کی قتل خطا۔ اور اس کو دیکھیے ان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، یہاں تحریر رقبۃ مؤمنہ آخر پہ لے آئے ہیں، دیت پہلے لے آئے ہیں، اور وہاں دیت بعد میں لے آئے ہیں، اور غلام باندی کا ذکر پہلے لے آئے ہیں، وگرنہ سب کی دیت ایک کر دی اللہ نے کہ جو ذمی ہے وہ، یا جو کافر ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تمہارا وہ، یا ایک مسلمان ہے، ان سب کی قتل خطا جو ہے وہ ایک برابر ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ فمن لم یجد، اور جو نہ پائے کیا چیز؟ وہ یہ چیز نہ پائے کہ غلام کو آزاد کرے، غلام کی آزادی ہے ہی نہیں۔ یہ آ گیا آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، فمن لم یجد، جو نہ پائے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ غلام خرید کے آزاد کرے، یا ہمارے دور میں سرے سے غلام کا سسٹم ہی نہیں رہا، فصیام شہرین، تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزے، توبۃ من اللہ، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کے لیے۔ یہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے، تب اس کے دل پر جو گناہ ہے ہو گیا ہے وہ اترے گا۔ اور اسی لیے مومن کو خطا سے کوئی قتل کر دے، غلطی ہو گئی اور دیت دے دی، پیسے پورے کر دیے، اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھے گا تو دل سے وہ گناہ کا بوجھ اتر جائے گا، وہ جو نقطہ لگ گیا تھا وہ مٹ جائے گا۔ دیکھا، یہ قتل اتنے آسان چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ کافروں کے قتل کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا اور ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود وہاں کسی کافر کو تم نے قتل کیا ہوا ہے تو پھر دیکھو دیت ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے کے روزے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معافی ہو جائے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، غلطی ہو گئی، کوئی بچہ مر گیا، کچھ ہو گیا، قتل خطا، تو دیت انہیں جا کر دی جائے، اور وہ لوگ اگر دیت کو نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ 2 مہینے کے روزے۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے قتل کیا۔ یہ ہیں 8 صورتیں قتل کی،